جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بھارت میں بڑے مزے لیے جا رہے ہیں اور کہانی یہی ہے کہ جی ترکی نے پاکستان کو اسنپ کر دیا، اور ہمارے وزیر اعظم جنہوں نے جانا تھا ترکیہ یہ زلزلے کے افسوس کے لیے، اور وہاں صدر اردوان سے ملاقات تھی، تو ترکی یعنی ہمیں کہہ دیا کہ جی ابھی آپ نہیں آئیے، تو یہ ایک جو وزٹ ہونا تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا۔ آبویسلی بھارت سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اس کو آبویسلی حکومت کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں کہ پہلے تو آپ نے یہ کیوں کیا، پھر اس کو آپ نے اناؤنس بھی کر دیا۔ تو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس سے پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ میں خود بھی ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع نہیں تھا ہمارے وزیر اعظم کے لیے کہ وہ ترکیہ جاتے، لیکن یہ پہلی دفعہ بھی نہیں اس قسم کے واقعات ہمارے ہاں ہوئے۔ ہمارے ایک بڑے محترم سفیر ہیں کرامت اللہ غوری صاحب، وہ ترکیہ میں سفیر تھے ہمارے 1999 میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ترکیہ میں بہت سخت زلزلہ، شدید زلزلہ آیا تھا، اور بہت ہزاروں لوگ اس میں جان ہلاک ہوئے تھے، اور اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب جو تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک لحاظ سے انٹرسٹ شو کیا کہ وہ جانا چاہیں گے فوری طور پہ ترکیہ، تاکہ وہاں پہ معذرت، وہاں پہ جو ہے افسوس کا اظہار کر سکیں پرسنلی جا کر۔ تو سرتاج عزیز صاحب اس زمانے میں وزیر خارجہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مناسب نہیں ہے وقت جانے کا، لیکن نواز شریف صاحب بضد تھے۔ تو پھر سرتاج عزیز صاحب نے کرامت اللہ غوری صاحب جو تھے ہمارے سفیر انقرہ میں، تو انہیں کہا کہ جی آپ ذرا پرائم منسٹر سے بات کر لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے۔ تو پھر سفیر صاحب کی بات ہوئی، اور سفیر صاحب نے یہی کہا کہ جی یہ موقع آنے کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں 1 ہفتہ 10 دن، تو پھر یہ وزٹ بہتر بھی ہوگا اور وہ مناسب وقت بھی ہوگا۔ لیکن اس وقت تو ساری جو ہے حکومت کی مشینری اور صدر سے لے کر نیچے تک لوگ، اس وقت جو اصل بات ہے کہ ریلیف گڈز پہنچیں، موبائل میڈیکل ٹیمز آئیں، سرچ اور ریسکیو ٹیمز آئیں، خیمے آئیں، تو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء آئیں۔ تو بہرحال وہ پھر پرائم منسٹر نواز شریف نے ان کی بات مان لی، اور پھر وزٹ ہوا تقریباً ہفتے کے بعد۔ اب یہاں بھی جہاں تک میری معلومات ہیں، جب آپ دیکھیں ٹاکنگ پوائنٹس سے جب آپ تجاوز کرتے ہیں، ٹاکنگ پوائنٹس جو فورن آفس آپ کو لکھ کے دیتا ہے، جو بھی ٹیلی فون کنورسیشن ہوتی ہے ہیڈز آف گورنمنٹ کے درمیان یا ہیڈز آف اسٹیٹ کے درمیان، تو وہ آبویسلی فورن آفس کے لیے ٹاکنگ پوائنٹس بناتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، اور فورن آفس نے ٹاکنگ پوائنٹس بنائے، اس میں قطعاً یہ نہیں تھا کہ آپ یہ پروپوز کریں کہ آپ نے آنا ہے۔ اب جو ہے پرائم منسٹر نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں پرسنلی آ کر افسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اب صدر اردوان کیا کہتے ہیں ان کو مروت میں، تو آبویسلی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ جی آ جائیے، لیکن بعد میں فورن آفس کو جب معلوم ہوا، جب پی ایم او سے یہ اس بات کا اعلان ہوا، تو فورن آفس نے یہ کہا کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے پی ایم آفس سے رابطہ قائم کیا، ان کو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، وقت جانے کا نہیں ہے، آپ ذرا سوچئے اس کے بارے میں، اور ہماری تو اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہی ہے کہ آپ نہ جائیے۔ پھر یہاں پہ انفارملی جو ترکیہ کے جو سفیر ہیں ان کو بھی کنسلٹ کیا گیا فورن آفس نے، انہوں نے بھی مربت میں کچھ نہیں کہا، تو اس وجہ سے لیکن آبویسلی میزبان حکومت، ہم سب جانتے ہیں کہ میزبان حکومت کیسا فیل کرے گی۔ آبویسلی ترکیہ ہمارا ایک دوست ملک ہے، وہ اس جسچر کو اپریشیٹ بھی کرے، لیکن موقع ہوتا ہے، تو یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈسٹریکشن کریں، وہاں پروٹوکول کی ذمہ داریاں، سیکیورٹی، ایک پورا پیرافرنیلیا چلا، اور پھر ہمارے ہاں تو ڈیلیگیشن کا رواج بھی ہے کہ بڑے بڑے ڈیلیگیشنز ہم لے کے جاتے ہیں، جو انٹوراج میں ہمارے جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ بچائے۔ تو یہ موقع نہیں ہوتا کہ جب پوری حکومت کی مشینری وہ زلزلے پہ فوکس کر رہی ہے، ایک باہر سے ایک شخص آ جائے اور وزٹر پرائم منسٹر آ جائے، اور وہ پھر ساری مشینری اس طرف ایک لحاظ سے فوکس کرنا شروع کر دے۔ تو ہمارے ہاں جب سیلاب آیا تو کوئی لیڈر باہر سے نہیں آیا، کیونکہ یو این سیکرٹری جنرل آئے، لیکن وہ چونکہ وہ ہمارے ساتھ، ہم نے ایک کانفرنس کرنی تھی یو این کے ساتھ مل کر،
تو انہوں نے آبویسلی ان کی پریزنس اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ایک ہیڈ آف گورنمنٹ کے یا جو لوازمات ہوتے ہیں، بٹ ان اینی کیس وہ ذرا ایک مختلف وزٹ تھا جو ہمارے یہاں ہوا، اور وہ بھی سیلاب سے کافی دن بعد ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے چیزوں کو کرنا چاہیے. اور بھارت کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں صبح وہ طنز کے تیر چھوڑے جا رہے ہیں، بٹ ان اینی کیس اب کیا ہو سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس بارے میں اس معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس قسم کے شوشے نہیں چھوڑنے چاہیے جو بے وقت کے شوشے ہوں. تو اب جو ہے دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب زلزلہ ترکی، شام، لیبنان میں بھی افیکٹ ہوا ہے. اب ساری توجہ اس طرف ہو گئی ہے. پاکستان میں جو سیلاب آیا ہمارے ساتھ تقریباً $10 بلین کے پلیجز بھی ہوئے. اب دیکھیے نا ہم وہ چیز کو سسٹین نہیں کر پائے اور اب ساری توجہ آبویسلی ترکیہ، شام کی طرف بھی ہو جائے گی. تو ایک لحاظ سے دنیا وہ انٹرسٹ بھی ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں یا ان کی ریلیف ریہیبلیٹیشن ہے اس میں ان کا انٹرسٹ اب نہیں رہے گا، اور یہ افسوسناک بات ہے. لیکن یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم نے سیلاب کے حوالے سے اوریجنلی ہی دیکھا جائے جو UN کی اپیل تھی $817 ملین کی، وہ بھی تقریباً $100 ملین ہی ریز ہو سکے شروع میں. پھر اس کے بعد جنیوا میں کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی پلیجز تو بہت آئے، لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا دنیا ہماری ہیلپ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو چیزیں کافی ایک لحاظ سے ڈس ارے میں ہیں میں سمجھتا ہوں، اور سب چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. اب ہم خود ترکیہ کی مدد کرنے میں لگ گئے ہیں جو کہ ہمارا فرض ہے میں سمجھتا ہوں اور ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ان ساری آبویسلی جو ایفرٹس ہیں ان کا لامحالہ ایک اثر تو پڑے گا جو سیلاب زدگان پاکستان میں ہیں، کیونکہ جب اٹینشن ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، ریسورسز ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ فوکس طریقے سے یہاں بھی وہ کام ہوگا. لیکن میں ہوپ، کیونکہ ہماری پہلی رسپانسبلٹی تو ہمارے اپنے لوگ ہیں جو سیلاب زدگان ہیں، اور تھوڑی بہت تعداد بھی نہیں ہے، کروڑوں کے حساب سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت جہاں ترکیہ یا شام کی مدد کر رہی ہے وہاں سیلاب زدگان کے حوالے سے جو ہماری حکومت کے فرائض ہیں اس سے غافل نہیں ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.